جناب سیرت النبی سیگمنٹ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے پیارے اوصاف بیان ہوتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کے لیے ہماری ایک نیت بھی ناظرین یہ ہے کہ ہم اس سیگمنٹ کے ذریعے نبی پاک کی سیرت مرحلہ وار، ہم نے پہلے ولادت مصطفیٰ سے پہلے کے سوالات کیے، پھر ولادت کے سوالات کیے، ولادت کے وقت کے، پھر اس کے بعد ہجرت سے پہلے کے واقعات، اور اب یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے آگے چل رہا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سے سوالات ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں دونوں ٹیموں سے سوالات کروں، کیوں نہ یہاں اسلامی بھائیوں سے نبی پاک کی سیرت سے متعلق ایک سوال کر لیا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچے، سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر اپنے ہاتھوں سے صحابہ کرام کے ساتھ کی، اس مسجد کا نام بتائیے۔ تحفے میں انشاءاللہ ان کو سیرت مصطفیٰ مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب، اور یوں کہا جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حسین زندگی کے حالات مبارکہ پر مشتمل یہ ایسا مدنی گلدستہ ہے جو مبلغین کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، عام عوام کے لیے بھی بڑی بہت کمال کی کتاب ہے ماشاءاللہ۔ جی مسجد جمعہ نہیں جناب، سب سے پہلے جو مسجد تعمیر کی اس کا نام کچھ اور ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد قباء، مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد، جہاں نفل ادا کریں تو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے کتاب سیرت مصطفیٰ ماشاءاللہ۔ اچھا جناب، اب باری کراچی والوں کی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہم نے ہجرت سے پہلے کے واقعات کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور آج 10 سن ہجری کی بات بھی ہوگی اور کچھ ہجرت مدینہ کی بات بھی ہوگی۔ سوال کریں گے کراچی والوں سے، نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ اس سال سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شفیق چچا ابو طالب اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پرملال ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ان سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، لہٰذا ان کے انتقال پر آپ کو بہت غم ہوا، اس لیے اس غم کو عام الحزن غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ڈڈیال والوں سے سوال ہے، سن 10 نبوی میں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف والوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کیا کیا؟ سن 10 نبی میں جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طائف والوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام سے انکار کر دیا، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے گنڈوں کو لگا دیا۔ وہ گنڈے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین اور موزے خون سے بھر گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ تھے۔ وہ کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے آگے جاتے، کبھی پیچھے جاتے، اور پتھر اپنے اوپر لگاتے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی۔ اللہ اکبر، کس قدر ظلم کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، پتھر برسائے گئے۔ اسلام اتنا آسانی سے نہیں پھیلا ناظرین، ہمیں احساس ہونا چاہیے نبی پاک اور صحابہ کرام کی قربانیوں کا۔ کشمیر والوں نے بھی جواب درست دے دیا ہے۔ اب باری کراچی والوں کی ہے۔ جب اہل طائف نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بدتمیزی کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بد دعا کیوں نہ کی؟ پتھر برس رہے ہیں مگر زبان پر بد دعا نہیں ہے، واٹ از دا ریزن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اہل طائف نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے بدتمیزی کی تو پہاڑوں کے فرشتے نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں پہاڑوں کو طائف پر مار دوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، بلکہ مجھے امید یہ ہے کہ ان کی آئندہ آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گی اور شرک نہیں کریں گی۔ جی جناب، نبی پاک فرماتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے ایسے بندے پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے، شرک نہیں کریں گے۔ میرے آقا نے بد دعا نہیں دی، جواب درست دے دیا ہے۔ نبی پاک سے جنات نے کب اور کہاں قرآن سنا؟ بڑا امیزنگ سوال ہے۔ نبی پاک سے جنات نے قرآن سنا، کب سنا؟ آئیے جانتے ہیں۔ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف سے واپس مکہ تشریف لا رہے تھے تو مقام نخلہ میں نصیبین علاقے میں رکے۔ وہاں کے جنات نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی تلاوت سنی اور اسلام قبول کر لیا، اور واپس لوٹ کر باقی جنات کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی تشریف آوری کی خبر دی اور ان کو بھی قرآن سنایا۔ ان آیات کو، اس خبر کو اللہ عز و جل نے سورہ جن کی ابتدائی آیات میں بیان کیا ہے۔ سورہ جن کی ابتدائی آیات میں یہ واقعہ بھی موجود ہے، جواب درست دے دیا ہے۔
اب مدینے کی بات کرتے ہیں. اہل مدینہ کس طرح دائرہ اسلام میں آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج کے دنوں میں مکے کی جانب بہت سارے قبائل آتے ہیں، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دیتے اور قرآن پاک پڑھ کر سناتے تھے. چنانچہ اعلان نبوت کے 11ویں سال جب مدینے کے بہت ہی مشہور قبیلے خزرج کے 6 لوگوں کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو آپ نے ان کے ہاتھوں فوراً اسلام قبول کر لیا، اور یوں مدینہ پاک میں اسلام کی دعوت کا آغاز سبحان ہو گیا. اللہ، یوں مدینے میں اسلام کی دعوت کا آغاز ہو گیا. جواب درست دے دیا ہے. آخری سوال ہے، اور یہ سوال ہے کشمیر والوں سے، ڈڈیال والوں سے. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل خزرج کو دین اسلام کی دعوت دی تو کس چیز نے انہیں اسلام قبول کرنے پر ابھارا؟ وہ کیا بات تھی؟ مدینہ میں بہت سارے یہودی آباد تھے جو لوگوں کو بتاتے تھے کہ آخری خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کی سرزمین پر تشریف لائیں گے. تو جب انہوں نے آقا کریم علیہ السلام سے قرآن پاک کی تلاوت سنی تو انہیں یقین ہو گیا کہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. کیا بات ہے، مدینے والوں نے شروع میں جان لیا کہ یہی خاتم النبیین ہیں، اور واقعی میرے آقا ہی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. جواب درست دے دیا ہے. یہ سیگمنٹ بھی جناب کمپلیٹ ہوا، لیکن یہ چند باتیں ہیں ہم سب کو نبی پاک کا امتی ہونے کی حیثیت سے نبی پاک کی سیرت کے واقعات معلوم ہونے چاہیے. جیسا کہ ہمارے یوسف بھائی نے بتایا کہ سیرت مصطفیٰ کتاب یہ حاصل کیجئے، پڑھیے اور نبی پاک کی سیرت کے بارے میں جانیے. اس سے پہلے کہ اب اسکور بورڈ کی طرف چلے، ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میں محمد عرفان فریدی بات کر رہا ہوں ضلع رحیم خان سے. عبدالحبیب بھائی، آپ کا ذہنی آزمائش ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے، اور میرا ایک ناقص مشورہ ہے، یہ جو کوئی اپلیکیشن ہے اگر اس میں جو سوال غلط ہو جاتا ہے، اگر یہ آپشن ہو کہ اس کا جواب یہ نہیں دوسرا ہے تو وہ جواب بھی بتا دیا جائے تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر. چلے ماشاءاللہ، آپ کا مشورہ امید ہے ہماری مجلس نے نوٹ کر لیا ہوگا. چلتے اسکور بورڈ کی جانب، دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 6 سیگمنٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں. 42 نمبر کراچی کے ہیں، 41 نمبر جو ہیں مجھے لگتا ہے تھوڑا سا